اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے دوسرے سپارے کا پہلا رکوع شروع کیا تھا اور اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ آج انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ تو اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں، یعنی یہودی ہیں۔ ان کو آپ جتنی مرضی دلیلیں دے دیں گے وہ کبھی بھی آپ کہ جو قبلہ ہے یعنی خانہ کعبہ ہے اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوئے ہیں۔ اور نہ آپ کو یہ جائز ہے کہ دوبارہ ان کے قبلے کی طرف رخ کریں ان کی باتوں میں آ کر۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ تو خود بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے، وہاں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی جو مغرب والی سائڈ ہے ہم وہاں پر رک کر کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ وہاں حضرت مریم تھی، عبادت کرتی تھی۔ اور جو یہود ہیں ان کے اختلاف کی وجہ سے، ان سے بغض کی وجہ سے مغرب سے مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے اور آپس میں جھگڑتے تھے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی آپ نے ان کے خواہشوں کے پیچھے لگ گئے تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ یہ آیت دوسری دفعہ یہاں پر آ رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس تمام جو علم ہے قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے، پھر بھی اگر آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے بنائے ہوئے قانون کے پیچھے لگے، تو آپ بھی ظالموں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ یہ آیت آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہے جنہوں نے یہود و نصارہ سے دوستی کی ہوئی ہے، امریکہ کو خدا بنایا ہوا ہے، تمام قوانین امریکہ کے بنائے ہوئے چل رہے ہیں، یہودیوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اسلامی شریعت ہے اس کو نافذ نہیں کرتے۔ انہی امریکہ اور یہودیوں کے جو غلط قسم کے قوانین ہیں وہ اپنے ملک میں نافذ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیت بھی ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی ناہنجار ہیں۔ اب یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے۔ ان کی ایک جماعت حق کو جان کر پھر چھپاتی ہے۔ یعنی یہاں پھر یہود، اہل کتاب، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن مجید ہے ان کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ ہمارے جو ہے بنی اسرائیل ہے اس میں سے پیغمبر کیوں نہیں آیا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ تیرے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی قرآن مجید جو ہے یہ مکمل حق ہے اور آپ اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ جزاک اللہ۔